ایک بندہ بھی اگر چاہے کہ وہ تھوڑا کوئی فرق پیدا کرے تو بات بگڑنے سے پہلے آئی تھنک سنبھل جائے. وہاں جب اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بات ہے نا, آج تک کرونا نہیں ملا. اور کتنے مہینے ہونے کو آ رہے ہیں جب سے یہ سال شروع ہوا, بلکہ اس سال کے شروع ہونے سے پہلے سے کرونا وائرس آ گیا تھا خبروں میں. کہیں نہ کہیں خبر میں, کہیں نہ کہیں خبر میں یہ ایک خبر تھی اس کی بیچ میں. تو لوگ ابھی تک نہیں مان رہے کہ یہ کوئی چیز ہے. جو بظاہر دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو مرتے ہوئے, بیمار ہوتے ہوئے اور مرتے ہوئے, وہ یہ کیسے ڈپریشن کو مان لیں جو چیز نہ ان کو نظر آ رہی ہے نہ وہ فیل کر سکتے ہیں. موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ برائٹ بچے جو ہیں, ذہن جن کا تیز چلتا ہے, وہ پریشر بھی نہیں ٹیک کرتے. اور ہمارا معاشرہ صرف پریشر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنی مرضی پہ چلانے کی اس کو عادت ہے, بلوانے کی عادت ہے. جو وہ چاہتا ہے زمانہ وہ کرے, جو وہ چاہتا ہے بچہ وہ کرے, وہ جو وہ چاہتا ہے دوسرا وہ کرے. اس کو اتنی عادت پڑ چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے ہر چیز کو جاننا, سمجھنا اور اسے اچھالنا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر قوموں کو ہی ڈبو دیتی ہیں. اب ہمارے یہاں جو مزری ہے, ہمارے یہاں جو بچے اس طرح لونلی ہیں, اور خاص کر ہمارے یہاں تو یہ عشق معاشقے کا چکر بہت کامن ہے, بہت زیادہ. ہر کسی کو کسی سے عشق ہو رہا ہے, ہر کسی کو کسی سے محبت ہو رہی ہے, پھر وہ اس کے لیے مر رہا ہے, وہ اس کے لیے مر رہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی عاشق سے یہ 6 مہینے گزارا نہیں کر سکتے شادی کرنے کے بعد. ہر عاشق, ہر معشوقہ کا چھوٹ چھوٹا ہو رہا ہے, سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ 6 مہینے بعد وہ شخص جس کی خاطر آپ دنیا سے ٹکرا رہے تھے, مرنے مارنے کو تیار تھے, 6 مہینے بعد آپ اس کے ساتھ رہ کر مرنے اور مارنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے آئی تھنک کہ ان چیزوں پر سوچنا چاہیے. اپنے بچوں کو پالتے ہوئے, بڑا کرتے ہوئے ان کو پہلے سے ہی اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے. کسی شخص کو پا لینا, کسی عشق میں مبتلا ہو جانا, پریکٹیکل زندگی سے یہ چیزیں جو ہیں بہت دور ہیں. زندگی صرف کسی چیز کا نام نہیں ہے اس طرح جینے مرنے کا. ایوان میاں اٹھ گئے ہیں, سوئے ہوئے تھے, میرو سویا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے. امی بھی تھک گئیں, اٹھ کے چلی گئیں. بیچ میں بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ کچھ کہنا چاہے. So people, میں نے نوٹس کیا ہے ایسٹرن ورلڈ میں سوسائڈ کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. اینڈ ایک بہت بڑی چیز میں نے یہی نوٹس کیا ہے کہ اگر کوئی سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, سب سے پہلے تو بات آگ کی طرح پھیلتی ہے کہ لوگ they try to kill themselves and then everybody makes it this huge show and that person is made to feel embarrassed which makes them feel worse. ابھی ریسنٹلی ایک سیلیبریٹی نے خودکشی کی ہے اور اس پہ اس کے انسٹاگرام پہ ایک کامنٹ تھا وائی, کسی نے لکھا ہوا تھا وائی, اور وہ بھی ایک سیلیبریٹی نے لکھا ہوا تھا. اینڈ the number of people who had written things جو بہت insensitive تھیں, جیسے ایک نے لکھا ہوا تھا because he wanted to, and it's like یہ ایک جوک نہیں ہے, یہ کسی کی زندگی ہے. آپ امیجن کریں کہ even at your lowest point in your life you still have the will to live. Imagine how defeated and how low and how weak, how helpless you would have to feel to take that decision to end your own life. And it's helplessness, it's seeing no way out. جی اچھا, it's basically ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سیڈنس سے یا اس سیڈنس سے آپ نہیں نکل سکتے. اور جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر چیز ہے, and they hate themselves even more because despite having everything they can't be happy. اور وہ ان کی غلطی نہیں ہے. You're not purposely feeling sad. کوئی جان کے خوشی سے سیڈ نہیں ہوتا. اگر آپ کے برین میں ایک امبیلنس ہے جہاں you are unable to be happy, can you imagine کہ آپ کی سالگرہ ہے یا آپ کی شادی کا دن ہے اور آپ کو کوئی خوشی نہیں فیل ہو رہی؟ Can you imagine being so miserable all the time کہ آپ آسمان کو چھو رہے ہیں لیکن آپ کو ایک زندگی میں خوبصورتی نہیں دکھ رہی؟
اور اس سیڈنس کا اور اس ڈیسپریشن کا آپ کو ایک اینڈ نہ دکھے, اینڈ دی اونلی چوائس یو ہیو از ٹو اینڈ یور لائف. اچھا, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں because he felt like it, and it's like no, he didn't feel like it. آئی تھنک کہ ایک بندے کے مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی یا وہ مر گیا یا اس نے سوئسائڈ کمٹ کر لی, بلکہ اس کے ایک پورے معاشرے کا فیلئر ہے, اس کے ایک سسٹم کا فیلئر ہے, اس کے گھرانے کا فیلئر ہے, اس کے دوستوں کا فیلئر ہے, کیونکہ they should have picked. Some people hide it. Some people are very good at hiding it. Some people plaster a smile on their face and they act like nothing is wrong. آپ رابن ولیمز کو دیکھ لیں, میں نہیں اس بات سے agree کرتی, کچھ ہوگا. There would be something, لیکن sometimes you can't pick it up. آپ میاں صاحب کو پوچھ لیں. I mean I agree کہ بہت ایسے کیسز ہوں گے جہاں آپ کو پتہ چل جائے گا, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو دکھ جائے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ everybody is so busy in their own lives, تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اور یہ بات ہر بندہ اپنے میں سیلف سوپ ہے, ہاں اور ہمارے معاشرے میں جیسے سیلفش ہے, نو ون کیئرس, کون بیمار ہے, کون مر رہا ہے, کون ٹھیک ہے, دیکھیں جو بھی ہے, کسی کی طلاق ہوگی, کسی کا بچہ مر جائے گا تو وہ آئیں گے سارے, اور وہ بھی ہمدردی سے نہیں آئیں گے, کیوریوسٹی سے, وہ سب جاننے کے لیے آئیں گے کیا ہوا تھا. ڈپریشن ایک جینیون النس ہے, اور ہر بندہ جو ڈپریسڈ ہے وہ سوئسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, لیکن ہر بندہ جو سوئسائڈ کمٹ کرتا ہے there's a 90% chance if not more کہ وہ ڈپریسڈ تھا. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ جو سوئسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں, کون سا ایرر ایسا ہوتا ہے اس کی فیملی میں, گھرانے میں, کیا ان لوگوں کو, گھر والوں کو پک کرنا چاہیے وقت سے پہلے کہ اس بندے کو ہیلپ چاہیے؟ رسپانسبلٹی جو ہے پتہ کرنے کی اور ہیلپ کرنے کی وہ ہر بندے کی ہے, چاہے وہ اس کا پوسٹ مین ہو, اس کا ماں ہو, باپ ہو, ڈاکٹر ہو, اس کا بہن ہو یا بھائی ہو. It's everyone's duty to ask and make sure that he is doing okay. عموماً کیا دیکھنے میں آتا ہے, یا موسٹلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, یا ایسا انسیڈنٹ ایک دن میں بھی واقع ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی مجھے کہا جائے کہ کوئی بہت ان لائکلی بندہ سوسائڈ سے مر گیا تو ہم ہائپوتھیسائز ہی کر سکتے ہیں. تو جنرلائز کرنا ایک بہت ڈینجرس بات ہے, اس لیے کہ ہماری جو ایک اگنورنس ہے وہ جنرلائزیشن کی وجہ سے ہی ہم اگنورنٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی. اور اگر میں کہہ دوں کہ لوگ ایسے مرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو آئی تھنک جنرلائز کر رہا ہوں گا. سوسائڈ جو ہوتی ہے وہ مینٹل النس کے ساتھ ریلیٹ کی جاتی ہے. مینٹل النس یعنی کہ اگر میں ایگزامپلس دوں, اسکیزوفرینیا جو ہے اور ڈپریشن. تو کبھی لوگ جو ہوتے ہیں, جو ضروری نہیں ہے کہ مینٹل النس ہو, لیکن مینٹل النس کے بغیر بھی لوگ اپنی زندگی اینڈ کر لیتے ہیں. آئی تھنک دنیا میں اتنی جہالت ہے کہ میرے کہنے سے اور بتانے سے دنیا نہیں بدلنے والی. لیکن اس سوچ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا, اگر ہر بندہ یہی سوچے کہ اسٹیپ نمبر 1 میرا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خود سکھاؤں کہ ڈپریشن کیا ہے. میں اپنے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھوں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھ سکوں ایک ایکسٹرنل ویو سے کہ میں کیسا کر رہا ہوں, میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں دوسروں کو کیا سمجھتا ہوں. میرا تو خیال ہے کہ دنیا میں اتنی جہالت ہے کہ I'm sorry, مجھ میں کوئی ہوپ نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا یہ ساری ختم ہو جائے, اس لیے کہ ہم انسان جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے یہ دنیا.
जानवरों पौधों को दे देनी चाहिए फिर से। कोरोना तो आ गया, मर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सारे, आप भी उसमें शामिल हैं इसी दुनिया में, पता है। बस जितना वक्त बचा है अपनी नेकियां कर लो, नमाजें पढ़ लो और चले जाए यहाँ अपने नेबर्स का ख्याल रखो। जी। तो मेंटल हेल्थ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ हो सकती है, और अक्सर लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कि ये है, ऐसे है, वो है, जबकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता। खुद एक एपिसोड मैं नहीं चाहता कि लोग एक्सपीरियंस करते फिरें, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करें इन बातों के बारे में कि डिप्रेशन होता क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, बाइपोलर क्या होता है। अक्सर ये इन चीज़ों की जो मिस्ट्री होती है वो उस पर थोड़ी लाइट डालते हैं हम, उसको थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये होती है मेंटल हेल्थ। तो मैं हर बंदे को इनकरेज करता हूँ कि डिस्कस करें मेंटल हेल्थ और एक दूसरे के ओपिनियंस एक ओपन माइंड के साथ ओपिनियंस दें, और ये भी रियलाइज़ करें कि जो उनका एक्सपीरियंस होगा मेंटल हेल्थ का वो दूसरे के लिए फिट ना होता हो, सेम एक्सपीरियंस ना शेयर करते हो। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो लोग पसंद नहीं करते बात करना, इसके बारे में एक कमज़ोरी समझी जाती है। और इज इट अ कमज़ोरी? ये डिपेंड करता है, अगर बंदे का कल्चर और अपब्रिंगिंग, उसका बैकग्राउंड, उसका एजुकेशन लेवल, ये डिपेंड करता है। बंदा कमजोरी देखेंगे, हाँ, इसको कमजोरी समझेगा कि नहीं। काफ़ी लोग जो हैं जो जब डिप्रेशन के थ्रू अगर गुजरे और फिर वो उस डिप्रेशन से निकलते हैं, एक उनको ज़िंदगी में एक नया मौका मिलता है, कि अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फिर से जी सकें, उसको अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। इसको कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए, ये एक सीरियस इशू है, और इतना सीरियस हो जाता है कि लोग अपनी जान लूज़ कर देते हैं इसकी वजह से। तो ये बिल्कुल एक कमज़ोरी नहीं है मेरे नज़र में। ये एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन देखें, आज तक एंटी वैक्सर्स हैं, हालांकि वैक्सीन्स जानें बचाती हैं, आज तक एंटी वैक्सर्स हैं। तो बस बंदा अपने आप को एजुकेट करे और खुद रिफ्लेक्ट करे कि मैं क्या जानता हूँ इस टॉपिक के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और मेरे साथ वाला क्या जानता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। और आई थिंक हर बंदे की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लव्ड वंस का ख्याल रखे और उनको पूछे। बहुत से लोग होते होंगे, अगर वो अपने आप को पूछें डिप्रेशन होता क्या है, आई थिंक काफ़ी हद तक लोगों को नहीं पता। ऑनेस्टली they'll have no idea। थोड़ा बहुत बता देंगे कि बंदा सैड फील करता है, लेकिन बाकी उसके बारे में कुछ नहीं आता। हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करे और वो उसको समझे और उसके बारे में पढ़े। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने का तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि हमसाई ने कह दिया, और माली बता गया, अम्मी ये कह रही थी। हमारे यहाँ तो पढ़ाई यही ख़त्म हो जाती है, हमारी तो सारी डिक्शनरी, सारी जो विकिपीडिया है वो हमारे आसपास ही है। तो ज़्यादा लोग मिसलेड हैं, यानी डिप्रेशन का मतलब पागल है। आजकल अल्लाह के फजल से हमारे मेल मैन के पास और हमारे क्लीनर्स के पास और हमारे डॉक्टर्स और सर्जन्स के पास, सारों के पास एक डिवाइस है बहुत अच्छा, उसको कहते हैं मोबाइल फ़ोन। उस पे आप गूगल कर सकते हैं। सुना गूगल अंकल भी झूठ बोलते हैं। बोल सकते हैं, क्यों नहीं। गूगल पे वही होगा ना जो हम डालेंगे। लेकिन इट्स अप टू अस कि हम क्या बिलीव करें। अकल दी है अल्लाह ताला ने हमें,
ठीक है ना, अकल और समझ और रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, ठीक है. नाउ इट्स अप टू यू कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें. सबसे इम्पोर्टेंट बात आई थिंक टेक अवे अगर मैं 2 करता हूँ वो एक ये है कि बंदा हर चीज़ को क्वेश्चन करे और उसके बारे में रिसर्च करे. और नंबर 2, अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, किसी को एडवाइस देना है, तो उसको कोशिश करे कि वो खुद अपनी बात जो करने वाला, पास ऑन करने वाला, उसको पहले रिसर्च कर ले, उसके बारे में देख ले. ऐसे ही ना बातें करता फिर. पागलपन किसे कहते हैं? पागल होना किसे कहते हैं? यही जब बंदा अपनी रियलिटी से टच लूज कर जाता है, एज्यूम करने लगता है, या जो भी जी मुख्तलिफ उसके जो वो उनको मुश्किल होती है पता लगाने में कि क्या रियल है क्या नहीं रियल. मोस्ट कॉमनली किस तरह के लोग डिप्रेशन का शिकार देखे गए? पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा रिसर्च बेसिस के क्या फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं. लेकिन स्ट्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं. वो होता है फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स, रिलेशनशिप स्ट्रेसर्स, वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स, लीगल स्ट्रेसर्स, फैमिली stressors. Do you know what I mean? Unemployment stress, stress from debt, फिक्रें, precipitants होते हैं, मतलब कि ये उस चीज को they bring those things, they bring this kind of stuff on. They're more likely, they predispose you and precipitate an episode. कि आजकल तो हर जगह चल रहा है कि आर यू ओके डे, मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ वीक. वो अवेयरनेस के बारे में है कि अनलेस लोगों को पता होगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन या साइकोसिस के या मेंटल हेल्थ होता क्या है, अनलेस के उनको पता हो, वो इन चीज़ों को पोटेंशियली पिकअप नहीं कर सकते. सही. यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस लोगों को पता है ही नहीं. जिन लोगों को पता है वो शायद उस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर चुके हों पहले, या उन्होंने गूगल कर लिया होगा कि what are the signs, how do you know someone's depressed, what are the signs and symptoms of depression. अगर 5 मिनट का वो जाके आर्टिकल पढ़ ले, वो देख लेगा कि एक फ्रेंड है जो काम से जब आता है खुश नहीं दिखता, अपनी अब हर हफ्ते एक दफ़ा शेव करता है. ये तो पहले क्लीन शेवन होता था. उसके कपड़े इस्त्री नहीं होते ठीक से. वो वज़न में नोटिस कर रहा हूँ कि उसका वज़न भी लूज कर गया, हर वक्त थका दिखता है. सिक डेज ज़्यादा लेने लग गया है, अब काम पे काफ़ी अवॉइड करने लगे, आई कांटेक्ट इतना नहीं मेक करता. ये तो मुझे पता है चीजें. क्या पता कि जो या बिल या अब्दुल्ला, क्या पता नॉर्मल हो उसके लिए, पूछ तो लो. लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि क्या कैसे देखो कैसे ढूंढो. हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके खुद देखे. क्या पता किसी लव्ड वन को कोई फायदा पहुंचे, या तुम खुद किसी बड़े इशू से बच जाओ इन चीज़ों को जान के. बहुत लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड हैं और हो रहे हैं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं होता कि ये जो साइंस और सिम्टम्स हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में टाइम कहाँ मिलता है. लोग कहते हैं कि हमें टाइम कहाँ मिलना था, हमारी 5 बच्चे हैं, 3 जॉबें काम कर रहा हूँ, मॉर्गेज, क्या इशू है, अभी स्पीडिंग टिकट आया था, लाइसेंस को बैठा हूँ, कोर्ट केस चल रही है 2 बच्चों के लिए जो लीगल बैटल. कहाँ मिलता है उनको टाइम कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बैठ के सोचें. कहाँ मिलता है उनको वक्त कि वो जाके अपने जीपी से बात करें. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जाके हेल्प लेते हैं जब बहुत देर हो चुकी हो. इसलिए मैं कह रहा था कि
ہر بندے کو اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، پہلے سوچے اور پھر اگر فکر ہو دوسروں کی تو ان کو بھی پوچھیں، کیا پتہ کسی کو فائدہ پہنچے. اور جس میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، لوگوں کو آپ پوچھیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، نہیں پتا. تو جب وہ ڈپریسڈ ہوں گے ان کو پتا کیسے چلے گا اگر ان کو پتا نہیں ہے. صحیح بات. لوگوں کے اکثر ٹائر فلیٹ ہوتے ہیں، وہ چلائے جاتے ہیں، ٹوٹک ٹائر، ربر اس کی اتر کے گاڑی سے، اور رم، لوگ رم پہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ٹائر. ٹھیک ہے نا، ہم وہ بننا چاہیے، ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ ہم سسپیکٹ کریں کہ گاڑی آج ٹھیک سے نہیں چل رہی، کچھ چکر ہے. اور ہر وقت گاڑی کے پریشر چیک کرو ٹائر کے، ایوری منتھ 3 months چیک یور ٹائرز. نہیں، اپنے بچوں کی گاڑیوں کے ٹائرز چیک کرو، ہے نا. صحیح. ہاں، تو یہ وہی مثال ہے نا کہ جس پاٹ کے سر پہ کھڑے ہو وہ بلتی نہیں، تو وہ سینگ یہاں پر صادق آتی ہے. اچھا چلو، تھینک یو سو مچ. تو یہ تو تھی آج کی ٹاک. بیٹا یہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے اس کو بھی کہا کہ آ جائے تھوڑی سی بات کر دے، مشکل سے پکڑا. تو بلا شبہ ڈپریشن دنیا میں موجود ہے. ایک غیر صحت مند ذہن ہمارے بیچ میں موجود ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت کمزور، جس کو تھوڑی سی سپورٹ، تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی اپنائیت، تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی دوا دارو کسی وقت کی جو ہے وہ صحیح کر سکتی ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، صرف پاگل کہہ کے ہی آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے. دنیا میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، دل کا مرض ہوتا ہے، دماغ کا مرض ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آس پاس والوں کا دھیان رکھیں، کم از کم ان سے یہی پوچھ لیں کہ آپ کا دن کیسا رہا. چاہے آپ کے گھر آنے والا وہ ایک پوسٹ مین ہے، چاہے وہ ایک دودھ والا ہے، چاہے ایک دھوبی ہے، چاہے ایک کلینر ہے، ایک کمیونٹی ہے جس میں آپ رہتے ہیں. آپ کو اپنے آس پاس والوں کی خبر ہونی چاہیے اور آپ کے آس پاس والوں کو آپ کی خبر ہونی چاہیے. تو ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں کہ ان کا دن کیسے گزرا، ان کی طبیعت کیسی ہے. اگر کوئی بھی ایسی چیز آپ کو تھوڑی سی ان میں دکھائی دیتی ہے جو پہلے ایسی نہیں تھی اور اب تبدیلی کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح پر ایک ہیلدی اور ایک سکسیسفل معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا. تو یہ تو تھیں چند باتیں. خدا کرے کہ آپ نے انجوائے کی ہوں اور آپ ہماری اس ٹاک کا حصہ رہے ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.